اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیڈرشپ کے جس ایٹریبیوٹ کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پرابلم سالونگ ہے۔ یہ آپ مینجمنٹ میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے انٹرفیسز کچھ ایسے ہیں جہاں پہ کہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، اور مینیجرز لیڈر کے رول میں سپل اوور کرتے ہیں اور کہیں کہیں لیڈر مینیجر کے رول میں بھی کر لیتے ہیں، جو خاص طور پہ بزنس لیڈرز کی ہم بات کریں۔ سو پرابلم سالونگ، از اٹ این آرٹ اور اے سائنس اور اے لاجیکل تھنگ؟ Obviously it's a logical thing and it starts from the analysis of the problem۔ بلکہ سب سے پہلے تو acceptance of the problem سے ہوتی ہے کہ پہلے تو ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ پرابلم ہے، پھر ہم اس پرابلم کو ڈائسیکٹ کریں، انالائز کریں، اس کو مختلف اینگل سے اس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ پرابلم اصل میں کیا ہے، اس کا کیا سائز ہے، کیا شکل صورت ہے، کیا اس کی ایوولوشن ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، یہ ابھی کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ گئی ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں بڑی لائیو ایگزامپلز ہیں نا کہ ہم کوئی چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے نیشن وائڈ، اور ہم ان کو وہ بعد میں بڑے بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ چنگچی آئی فار ایگزامپل، چنگچی آئی تو اس نے آ کے تو قبضہ کر لیا ہر چیز پہ، اور اس طرح پھیلی چنگچی کہ بس علمان الحفیظ، لوگوں کو بڑی سہولت ملی، اس سے کوئی شبہ نہیں ہے۔ چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ تو ہماری اچھی نہیں ہے، تو بے شمار لوگوں کو ایک سستی ٹرانسپورٹ مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یعنی سہولت بھی مل گئی کہ آپ نے آدھے کلومیٹر پہ جانا ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں تھوڑے سے پیسوں میں، 2-4 کلومیٹر پہ جانا ہے تو بھی چلے جاتے ہیں، کوئی راؤٹ بھی نہیں ہے اس کا، جدھر سے مرضی جہاں مرضی چلے جائیں، بہت بڑی سہولت ہے۔ اور وہ چنگچی نے پہلی مرتبہ آ کے، جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی ٹانگے چلا کرتے تھے، ان کا زور توڑ دیا انہوں نے، آ کے ان کو ایک طرح سے ڈیفیٹ کر دیا، جو کچھ نہیں ہو سکا تھا ایک بہت لمبے عرصے میں۔ بٹ اینی وے، لیکن کسی ادارے نے چنگچی کے سارے معاملے کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی لائسنسنگ کیا ہو سکتی ہے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، چنگچی پھر بعد میں انہوں نے 2-4 جگہ بین بھی کر دی کہ جی نہیں، چنگچی یہاں نہیں جائے گی جی، اس سڑک پہ نہیں جائے گی جی، چنگچی پہ پابندی ہے جی، فلاں ہے جی، یوں ہے جی۔ بٹ از اٹ مینز نتھنگ ایکچولی۔ چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں، ان پڑھ لوگ چلا رہے ہیں، کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے، میجورٹی کے پاس شاید، جس بےہودہ طریقے سے وہ چلا رہے ہیں اس سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ فائدہ تو جو مل رہا ہے، کوئی ریگولیشن نہیں۔ آگے چلیے، وہ لوڈر آ گئے جو انہوں نے بنا دیے کہ موٹر سائیکل کے پیچھے انہوں نے ایک وہ لگا دی ٹرالی ٹائپ چیز، اور اس کو انہوں نے لوڈر بنا دیا۔ کین یو امیجن کہ پچھلے جب سے یہ لوڈرز آئے ہیں ان کو میرا خیال میں کپل آف ایئرس، 2-1 سال تو ہو ہی گئے ہیں، اف ناٹ مور، ان کی یہ طے نہیں پا سکا کہ ان کی رجسٹریشن کس ہیڈ میں کی جائے، ان کو کیا رجسٹر کیا جائے، ان کو موٹر سائیکل کے طور پہ رجسٹر کریں، ان کو لوڈر کے طور کوئی یعنی کوئی پک اپ وین کے طور پہ کریں، ان کو کیا کریں؟ اور وہ چلے جا رہے ہیں، اور مختلف کمپنیاں بنا کے بیچے جا رہی ہیں، اور ہر سڑک پہ وہ پھر رہے ہیں، اور انہوں نے بیسکلی جو سوزوکی پک اپ ٹائپ چیز تھی اس کو انہوں نے شکست دے دی، ہر چیز پہ قبضہ انہوں نے کر لیا۔ تو بڑا انٹرسٹنگلی ابھی میرے میں تھوڑا عرصہ پہلے آئی ریڈ دی نیوز کہ ٹریفک پولیس نے یہ طے کیا کہ 3 مہینے کے لیے ٹیمپریریلی ہم ان کو ایک ٹیمپریری رجسٹریشن دیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ یعنی یہ از اٹ سو بگ اے تھنگ کہ اس پہ آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے لیجسلیشن چاہیے؟ وائی؟ بہرحال یہ بیک ٹو مائی ٹاپک، کہ جو میرا ٹاپک ہے پرابلم سالونگ کا، میں یہ بات اس لیے تھوڑی لمبی کی ہے کہ ہم جنرلی پرابلم سالونگ میں ہمارا اچھا نہیں ہے معاملہ، ہم ذرا کمزور ہیں۔ ہم پرابلمس پہ تو بہت گفتگو کرتے ہیں، آپ کو ٹی وی پہ بڑے پروگرام نظر آئیں گے، یہ خرابی، وہ خرابی، ہر روز گفتگو ہوگی، کوئی اس کے سلوشن پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ تو لیکن پرابلم سالونگ ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے، اور میں تو چونکہ ہمارے باقی لیڈرز پہ تو بات ہم کریں گے تو کہیں اور ہی نکل جائے گی، بزنس لیڈر کے لیے اگر وہ پرابلمس کو سالو نہیں کرتے اور پرابلمس کو لنگر آن کرتے رہتے ہیں تو پھر پرابلمز ان کو ایک بہت مشکل میں ڈال دیں گی، اور زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ وہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ سو پرابلم سالونگ از اے سمپل ٹیکنیک، جس میں جیسے میں نے کہا کہ پہلا سٹیپ ایکسیپٹنس ہے کہ یہ مان لیں کہ یہ پرابلم،
دوسرا سٹیپ اس کا انالیسس ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی اصل میں اس کی تفصیل کیا ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ اس کے کازیٹیو فیکٹرز کیا ہیں، کیوں یہ کریٹ ہوئی۔ اور چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ کیا ہم کازیٹیو فیکٹرز کو دور کر سکتے ہیں۔ اور پانچواں فیکٹر یہ ہے کہ اگر ہم کازیٹیو فیکٹرز کو دور کر سکتے ہیں تو دور کر دیں، اور پرابلم شوڈ گو اوے۔ اور اگر کسی کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر اس کا ہمیں کوئی سرکموینٹ کرنے کا اس کا ہمیں کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا نا، جس سے ہم اس کے گرد گھوم کے چلے جائیں اور اس سے کوئی نہ کوئی راستہ اپنا نکال لیں۔ تو یہ سمپل 5 سٹیپس کی بات ہے۔ ان 5 سٹیپس پہ کام کر لیں تو آپ کی پرابلم سالونگ سکل ڈیولپ ہو جائے گی، اور آپ کا پرابلم سالونگ ایٹریبیوٹ آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ اور آپ لیڈر ہیں، لیڈر کے لیے لیڈرشپ کے لیے اسپائر کر رہے ہیں، تو پرابلم سالونگ آپ کو آنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے نا، کسی بھی سچویشن میں جو پرابلمیٹک ہو، تمام لوگوں کا منہ اور رخ لیڈر کی طرف ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کہتا ہے، اب یہ کیا کرے گا، ہمیں کس طرح یہ ریلیف لے کے دے گا، یا اس پرابلم کو یہ کیسے سالو کرتا ہے۔ یو آر انڈر دی لینز اور انڈر دی مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ اور واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ ایکچولی، اور آل پٹ ٹوگیدر، کہ ہر شخص آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو جج بھی کر رہا ہے، آپ کو میئر بھی کر رہا ہے کہ یہ بندہ کس طرح پرابلم سالو کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں اچھے طریقے سے سالو کر لیں گے تو پھر آپ کی لیڈرشپ ماشاءاللہ بہت اسٹرینگتھن ہو جائے گی۔ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کی لیڈرشپ کو دھچکا پہنچے گا۔ آپ زبردستی لیڈر بنے رہیے، لیکن آپ کی لیڈرشپ کی عزت میں کمی ہو جائے گی، اور شاید کافی سگنیفیکنٹلی کمی ہو جائے گی ڈپینڈنگ اپان دی سائز اینڈ ٹائپ آف دی پرابلم۔ سو یہ ایٹریبیوٹ بھی اپنی لیڈرشپ میں شامل کرنا ضرور کیجئے، کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے ایک نہایت بیسک ایلیمنٹ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔